السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو آج کا یہ مارننگ لوگ صبح کا ٹائم ہے، تو ہم سب اٹھے ہیں، تو نماز وغیرہ تو پڑھ لی ہے، تو ابھی جو ہے وہ ناشتے کا وقت ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، تو اب یہ جو ہے وہ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ چھوٹا جو ہے شہاب الرحمان، یہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جو ہے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، فی الحال ناشتے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی سے جو ہے وہ کہتا ہو چائے آ گئی ہے، یہ پڑی ہے، اور ابھی جو ہے وہ کیک پتہ نہیں کدھر ہے، تو کیک کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ سمیع الرحمان جو ہے وہ ابھی تک سویا ہوا ہے، اور بیگم جو ہے وہ باہر چائے کی تیاری میں لگی پڑی ہیں، چائے ڈال رہی ہیں کچھ اپنے لیے بھی۔ تو ابھی یہ ناشتہ کرتے ہیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اپنی شاپ پر جائیں گے، اپنے کاروبار کی طرف نکلیں گے۔ یہ میرا ناشتہ پڑا ہوا ہے باہر، اب جو ہے ناشتہ کرتے ہیں۔ جی تو ویورس، یہ بھی ناشتہ کیا جا رہا ہے، میں چائے پی رہا ہوں، اور یہ شہاب الرحمان جو ہے وہ بھی ناشتے کی تیاری میں ہے، اس کی ماما جو ہے وہ اس کو ناشتہ کرا رہی ہے۔ اور وہ شہاب، بھیا کو اٹھاؤ، بھیا کو اٹھاؤ، بھیا کو اٹھاؤ، تو بھیا اٹھاؤ۔ اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک تو یہ برکت وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں برستی ہیں اس وقت میں، پر کچھ لوگ جو ہے بد نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت کی جو رحمتوں کو جو ہے وہ سمیٹ نہیں پاتے، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، سارا دن بھی ان کا پریشانی میں گزرتا ہے کہ اب کیا کریں۔ کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سجدہ فروز ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جو ہے وہ آپ کے اوپر برستی ہیں، تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے، برکتوں کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ لازمی جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تو وہ بہت ہی عظیم ہے، وہ ہوتی ہے وہ چیز جو صبح کے ٹائم پہ جو اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے نماز فجر کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے بہت سی جو ہے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، پر انسان جو ہے وہی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور ہر کوئی بس وہ اپنے مسئلے مسائلوں میں لگا پڑا ہے، اور نفسا نفسی کے عالم میں چل رہا ہے، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں اتنے پیسے کما لوں، میں اتنا پیسہ بینک بیلنس بنا لوں۔ اتنا بینک بیلنس بنانے کا کیا فائدہ، اتنا پیسہ بنانے کا کیا فائدہ، اگر وہ آپ کے ساتھ اس پیسے نے یا اس بینک بیلنس نے کوئی آپ کا ساتھ تھوڑی دینا ہے قیامت تک، یا اس نے وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنا ہے قیامت والے دن جو ہے وہ آپ کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، نہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس رزق سے جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آ جائیں، کسی غریب مستحق کی جو ہے وہ ضرورت زندگی جو ہے وہ پوری کر دیں، وہ چیز جو ہے وہ آپ کو آخرت میں جو ہے آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے گی دنیا میں بھی، اور اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کے جو پیچھے بچے، آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو بھی یہی اسی چیز، اگر آپ خود یہ عمل کریں گے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جب وہ یہ عمل کرتا ہے نا کہ اس طریقے سے یہ چیز ہے، تو آپ نے جو ہے وہ نیک عمل کرنا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس کی جو پیچھے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے اس کو اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ بھی اس کے اپنے جو ان کے جو گھر کے سربراہ نے جو عمل کیا ہوتا ہے اسی عمل پہ وہ بھی چلتے ہیں، تو یہ چیز ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر معافیاں مانگی جائیں صبح کے ٹائم پر، اور رزق کی جو ہے وہ خواہش مند جو حضرات ہیں، جو مانگتے ہیں، جو پریشان ہیں، تو وہ اگر سچے دل سے رو کر اللہ تعالیٰ کے آگے صبح کے وقت جو ہے وہ رزق کی ہیں، تو ان کو، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے پھر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے، ایک عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا صبر بھی ہوتا ہے، پھر صبر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز تو پڑھ لی اور سورہ یاسین بھی پڑھ لی اور ادھر سے ہاتھ اٹھایا اور بولا کہ ادھر سے ہمارا عمل ہو جائے پورا۔ عمل کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کسی کی برائی نہ کرے، ہاں، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ہم قرآن، نماز، سارا کچھ کرتے ہیں، حج بھی بالکل، کر لیتے ہیں، زکاتے بھی دیتے ہیں، ہاں پر اندر سے ہمارا ایک دوسرے کے لیے دل بہت گندا ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو غرق کرنا تھا تو 40 سال کے بعد جا کے ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی، 40 سال کے بعد جا کے ان کی دعا قبول ہوئی، پھر وہ فرعون غرق ہوا تھا۔ تو جو پیغمبروں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے میں اتنا وقت لگا دیا، ہم تو پھر انسان ہیں، ان ہم سے تو تو بہت بہت گنہگار زیادہ ہیں۔ کم تر ہیں، ہماری تو کوئی اتنی خاص اہمیت یا حیثیت بھی نہیں ہے ان پیغمبروں کے سامنے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے. اور وہ بہنیں جو بیچاری بہت پریشان ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ سب کے لیے عمل ہے کہ وہ تہجد کو نہ چھوڑے. تہجد ان کی سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہر چیز مانگنے کا. ہر نماز کی اپنی فضیلیت ہے، پر یہ تہجد کی تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اکثر اپنی نیند کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے سپنے نہ ٹوٹیں، کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ سپنے زیادہ عزیز ہیں. سپنے زیادہ عزیز ہیں، ہم سپنوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. پر وہ غلط لوگ ہیں جو ایک اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہے کہ یہ دنیا نے ختم بھی ہونا ہے، یہ دنیا نے ایسے ہی نہیں رہنا. بالکل. تو میں ویورز سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل جو ہے نا وہ صبح کے ٹائم پہ میں اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک جو ہے نا پاگل سا بندہ جو ہے نا وہ آیا. بالکل پاگل تو نہیں، میں تو اس کو پاگل نہیں سمجھتا کہ وہ پاگل ہو. تو وہ آ کے نا میرے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا، سر جھکایا ہوا اس نے اور کھڑا رہا کافی تقریباً کوئی 10 منٹ تک جو ہے نا وہ ایسے ہی کھڑا رہا. تو میں اس کو دیکھتا رہا، میں اسے پوچھتا رہا ہوں، پوچھ بھی رہا تھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے آپ کو، کیا لینا ہے. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں دیا. تو میرے ساتھ ایک بندہ جو تھا نا وہ سگریٹ پی رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک، تو وہ جو ہے نا وہ سگریٹ پی رہا تھا. تو مجھے وہ کسی اور بچے نے بتایا، کہتا یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو سگریٹ دو آپ لے کے. میں نے کہا اب سگریٹ وہ ساتھ پی رہا ہے بندہ، تو وہ بندہ سگریٹ پی رہا تھا. میں نے پھر اس کو پیسے دیے 10 روپے. میں نے کہا جب ایک سگریٹ لے کر آؤ. وہ پہلے تو سر جھکا کے کھڑا ہوا، جیسے وہ سگریٹ لے کر آیا میں نے اس کے ہاتھ میں دی تو وہ نکل گیا، وہ چلا گیا. پر اس کے اوپر جو ہے نا کافی دفعہ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا تشدد کیا ہے، اس کو مارا بھی ہے. حالانکہ وہ ایک غریب بندہ ہے، مینٹلی حالت اس کی جیسی بھی ہو، وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتا نا. کسی کو اگر اس نے نقصان پہنچایا ہو تو ایسے ہی اس کے اوپر الزام لگا کہ یہ چوری کرنے لگا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر کافی تشدد کیا اس انسان کے اوپر. تو میں اس کا کلپ جو میں نے بنایا تھا وہ میں اپنی ویڈیو کے اندر اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں وہ انسان جو ہے نا وہ یہ والا ہے. تو اس کی اب تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں، میں تھوڑی سی چلاتا ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے اور ہر طرح کی مخلوق چلتی ہے. اور آپ کسی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ وہ چور ہے، پتہ نہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر انسان ہے. بالکل ہم اپنے آپ کو بہت بہتر اور نیک اور قابل سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اور پلیز اس طرح ظلم نہ کرا کرے کسی پہ، پہلے دیکھ لیا کرے، سن لیا کرے، پھر کسی پہ بات اٹھانے کا ہمت رکھا کرے. بالکل صحیح بات ہے، یہی چیز ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر انسان آتا ہے نا تو ہر چیز کا انسان سے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، ہر بات کا. آپ کا جو ہے نا ہر عمل جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ تولا جائے گا کہ آپ کے کس عمل میں کتنا وزن ہے اور کس گناہ میں کتنا وزن ہے. تو اگر گناہ جو ہے وہ عمل کے اوپر بھاری ہوگے تو پھر تو ظاہر ہے وہ انسان جہنمی ہے. اور اگر اعمال جو نیک ہیں وہ گناہوں کے اوپر بھاری پڑ گئے تو پھر وہ جنتی ہے. تو جنت کا معنی بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اس کو دیکھو تو اگر سمجھا جائے تو بہت آسان ہے. اس میں کوئی آپ نے جفا کشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کوئی آپ نے محنتیں نہیں کرنی، کوئی جو ہے وہ کسی بنیوں میں جا کر حل نہیں چلانا ہے یا کوئی اس طرح کا نہیں کرنا. تو اور جو مشکل جو ہے تو وہ اس طریقے سے مشکل ہے کہ اس کے اوپر ثابت قدمی رہنا، اس عمل کو، نیکی والے عمل کو مستقل کرنے سے. کیونکہ نیک عمل جو ہے نا وہ ہر انسان نہیں کر پاتا اور مسلسل مستقل نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے واضح کر کے بتائی، اپنے کلام خدا میں جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی بتا دی ہر طریقے سے. اس کے بعد پھر ہمارے ذریعے صحابہ کرام کے ذریعے بھی ہمارے تک وہ چیزیں پہنچی ہیں، احادیث کے ذریعے بھی، پھر اب علماء کرام کے ذریعے بھی وہ چیزیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں. ہر چیز آ رہی ہے اسی طریقے سے. پر کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر وقت دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم وقت نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ چائے تو میری ویسے ختم ہو گئی ہے. تو اب بیگم اگر تھوڑی سی چائے ہو تو مجھے تھوڑی سی دے دو. ابھی جو ہے وہ بیگم کا موڈ آج پتہ نہیں کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے، اور کافی جو ہے وہ اس کے چہرے پہ جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے. میں آج بیمار ہوں، آج میں ٹھیک نہیں ہوں. کیا ہو گیا طبیعت کو؟ میرا آج بی پی بالکل لو ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا. تو بی پی وغیرہ کا مسئلہ بنا رہتا ہے بیگم کا ہر لحاظ سے. تو جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میرا بی پی جو ہے وہ لو رہتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ بی پی کیوں لو رہتا ہے. تو خیر اس کا بھی کوئی علاج وغیرہ کرواتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں کسی طریقے سے. تو آج کا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے ضرور کمنٹس کر کے بتانا ہے، اور اگر اچھا لگ گیا ہو تو اس کو پیارا سا چھوٹا سا لائک کر دیجیے گا. اور میں آخر میں یہی نصیحت دینا چاہوں گی اپنے بہنوں کو کہ میری بہنوں، اگر آپ امیر ہونا زیادہ تو کسی غریب عورت کے دل کو مت دکھائیں.
اگر آپ سونا ڈال رہی ہیں، نیکلس ڈال رہی ہیں، اپنے بندے سونے کے ڈال رہے ہیں، تو پلیز ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کریں. یہ سمجھ لیں کہ ہماری ایک غریب بہن نے ہمیں ایڈوائس دی تھی، اور پلیز آپ تھوڑا نا اس سے ذرا تھوڑی چینجنگ کریں اپنی زندگی میں. جی بالکل. تو ابھی جو ہے وہ اپنے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم. تو آپ نے لازمی اس ولاگ اگر آپ کو پسند آ جائے تو لائک کر کے پیارا سا کمنٹس کر دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ولاگ میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.